بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مٹی انسان کا سب کچھ کھا جائے گی سوائے عجب الذنب کے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائی کے دانے کے برابر ایک ہڈی ہے، اسی سے لوگوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں تھے۔ جب میں وہاں سے گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سن کر فرمایا، اے عوف بن مالک، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں مکمل طور پر اندر آ جاؤں یا تھوڑا سا؟ آپ نے فرمایا، مکمل طور پر اندر آ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، میں خیمے میں داخل ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، اے عوف، قیامت سے پہلے 6 واقعات رونما ہوں گے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون کون سے واقعات ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1، اللہ کے رسول کی وفات۔ یہ سن کر حضرت عوف رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو 1۔ میں نے کہا 1۔ نمبر 2، پھر حضور نے فرمایا، بیت المقدس فتح ہوگا، کہو 2۔ میں نے کہا 2۔ نمبر 3، پھر آپ نے فرمایا، میری امت میں اموات اتنی کثیر ہوگی جیسے بھیڑ بکریوں میں وبا پھیلنے سے جانور مرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کہو 3۔ میں نے کہا 3۔ نمبر 4، پھر حضور نے فرمایا، دنیا کی دولت کھول دی جائے گی، حتیٰ کہ کسی کو 100 درہم بھی ملیں گے تو ان 100 پر بھی راضی نہیں ہوگا، کہو 4۔ میں نے کہا 4۔ نمبر 5، پھر آپ نے فرمایا، ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا جو ہر مسلمان کے گھر میں پہنچ جائے گا، کہو 5۔ میں نے کہا 5۔ نمبر 6، پھر فرمایا، تمہارے اور بنی اسفر کے درمیان مصالحت ہوگی، وہ 80 جھنڈوں کے ساتھ تمہاری حمایت میں آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ پھر وہ تمہارے ساتھ غداری کریں گے، حتیٰ کہ عورت کے حمل میں بھی غدار ہی پیدا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں، جب امواس کا طاعون آیا تو لوگ یہ سمجھے کہ عوف بن مالک نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے کہا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے 6 واقعات گن لینا، ان میں سے 3 تو رونما ہو چکے ہیں اور 3 باقی رہتے ہیں۔ حضرت معاذ نے فرمایا، اس کی ایک مدت ہے، لیکن ان میں سے 5 تو تم پر سایہ فگن ہے، جو ان میں سے ایک بھی پائے وہ اگر مر سکے تو مر جائے۔ ممبروں پر ایک دوسرے پر لعن طعن عام ہو جائے گا، اور اللہ کا مال جھوٹ اور بہتان لگا کر حاصل کیا جائے گا، ناحق قتل ہوں گے، رشتہ داریاں مٹ جائیں گے، بندہ صبح کرے گا تو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہی نجات یافتہ ہوگا جو اس طرح دعا مانگے گا جیسے کوئی غرق ہونے والا دعا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن زغب ایادی فرماتے ہیں، میں حضرت عبداللہ ابن حوالہ الازدی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا، میں آپ کے پاس آنا ہی چاہتا تھا، تیری ماں نہ رہے، کیا ابن حوالہ کو وہ 100 درہم کافی نہیں ہے جو ہر سال ان کو جاری کیے جاتے ہیں؟ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ کے ارد گرد بھیجا تاکہ ہم کوئی غنیمت لے کر آئے۔ ہم بغیر کوئی غنیمت لیے واپس آ گئے اور ہمارے چہروں سے تھکاوٹ کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں یوں دعا مانگی، اللہم لا تکلہم الی فاضعف عنہم ولا تکلہم الی انفسہم فیعجزوا عنہا ولا تکلہم الی الناس فیستأثروا علیہم۔ اے اللہ، ان کو میرے آسرے پر نہ چھوڑنا کہ میں ان کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اور ان کو ان کے آسرے پر بھی نہ چھوڑنا کہ یہ اس سے بھی عاجز آ جائیں گے، اور ان کو لوگوں کے آسرے پر بھی نہ چھوڑنا کہ لوگ ان پر غالب آ جائیں گے۔ پھر فرمایا، تم ضرور شام اور فارس کو، یا شاید فرمایا روم اور فارس کو فتح کر لوگے، حتیٰ کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے اونٹ اور اتنی گائے ہوگی، حتیٰ کہ کسی کو 100 دینار دیے جائیں گے تو وہ اس کے کم ہونے پر ناراض ہوگا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت اس پاک سرزمین سے جا چکی ہے تو سمجھ لینا کہ زلزلے، مصیبتیں اور بڑے بڑے واقعات عنقریب ہونے والے ہیں۔
اس وقت قیامت لوگوں کے اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی جتنا یہ ہاتھ اس سر کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ محجن بن ادرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، پھر مدینے کی کسی راستے میں ہی حضور مجھ سے آ ملے، پھر حضور احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ہمراہ احد پر گیا۔ حضور نے مجھے مدینہ منورہ کی جانب متوجہ ہو کر کچھ کہا، پھر فرمایا تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو۔ یہ لفظ اہل عرب پیار سے بولا کرتے تھے۔ یہ ایسی بستی ہے کہ اس کے رہنے والے اس کو چھوڑ جائیں گے، پکے پکائے پھل اسی طرح درختوں پر چھوڑ جائیں گے، ان کو درندے اور پرندے کھائیں گے، اور اس شہر میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ وہ جس جانب سے بھی مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، ایک فرشتہ اس پر متسلط کیا جائے گا اور وہ اس پر تلوار سونت لے گا اور اس کو مدینہ میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ مشرق کی جانب زمین میں دھنسنا، مغرب کی جانب زمین میں دھنسنا، جزیرہ عرب میں زمین میں دھنسنا، دجال، دخان یعنی دعا، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یاجوج و ماجوج، دابہ زمین سے نمودار ہونے والا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور عدن کی گہرائی سے ایک آگ نکلے گی جو کہ لوگوں کو محشر کے میدان کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، چیونٹیوں اور حشرات الارض کو بھی جمع کر لے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی بعض نشانیاں 2 سالوں کے بعد ہی رونما ہونا شروع ہو جائے گی۔ عبید اللہ ابن قبطیہ فرماتے ہیں حارث ابن ربیعہ اور عبداللہ ابن صفوان اور میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے اس لشکر کے بارے میں پوچھا جس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ یہ واقعہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے کا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی پناہ لینے والا حرم شریف کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ ہموار زمین تک پہنچے گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو زبردستی اس لشکر میں شامل کر کے لایا جائے گا اس کا کیا حال ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی دھنسا دیا جائے گا، البتہ قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ پھر ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص بیت اللہ شریف کی پناہ لے گا۔